اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ آج تاریخ کا بہت اہم ترین دن ہے۔ آج ہمارے بھائی، ہمارے صحافی، ہمارے دوست، ہمارے دستِ راست، بہت سارے لوگوں، صحافیوں کے ہمارے مینٹور ارشد شریف آج ہمیشہ کے لیے ہم سے روانہ ہو گئے۔ ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی۔ لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ اس میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ ہمارے جنازے گواہی دیں گے کہ ہم حق اور سچ پر تھے۔ تو آج ارشد شریف شہید کے جنازے نے یہ گواہی دے دی کہ وہ حق اور سچ پر قائم تھے اور وہ حق کی بلندیوں پر براجمان تھے۔ ان کا جنازہ تاریخ میں صحافیوں کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ اب ان کی شہادت کے بعد بہت ساری کہانیاں نکل رہی ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے، دوسرا جو ہے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی تاریخی پریس کانفرنس ہوئی جس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہمراہ بیٹھے تھے، اور یہ واحد ایسی پریس کانفرنس تھی جس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے اور انہوں نے بھی سوالوں کے جوابات دیے۔ اس پر بھی سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ پھر عمران خان کا لانگ مارچ ہے، اس کے حوالے سے بہت اہم ترین خبریں ہیں کہ یہ لانگ مارچ ہونے سے ہی پہلے کامیاب ہو گیا۔ کیا انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں، انہیں کیا دباؤ دیا جا رہا ہے، کیا پریشر دیا جا رہا ہے، یہ دو تین ایسے اہم نکات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں تاکہ آپ کو سچائی اور حقیقت کا پتہ چل جائے کہ حالات کس طرف یو ٹرن لے رہے ہیں اور یہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے اس وقت کیوں پریشان ہے، اور نواز شریف نے کیوں فوراً فیصل واؤڈا کی پریس پر ایک دم ری ایکشن دے دیا۔ یہ تو ہیں ہمارے سارے موضوعات۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو تازہ ترین تجزیے اور خبروں سے آگاہی ملتی رہے۔ جی ہاں، ہم آپ کو پہلا نقطہ ہمارا تھا کہ ارشد شریف شہید جو داغ مفارقت دے گئے، ان کے چاہنے والوں نے ان کے گھر کے آگے پتیاں، پھولوں کی پتیاں، گلابوں کی پتیاں بکھیر دیں اور پورا روڈ پھولوں سے بھر گیا۔ گو کہ اس نے زندگی کانٹوں کی سہج پر گزاری، مختلف مشکلات برداشت کی، لیکن اس نے کبھی بھی حق اور سچائی کا دامن نہ چھوڑا اور اس پر کوئی سودے بازی نہیں کہی۔ اب طرح طرح کی باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ کبھی عمران خان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ پھر آج جو ہے سلمان اقبال جو اے آر وائی کے کرتا دھرتا مالک ہیں، ان کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ انہیں بھی بلا کر شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ خرم اور وقار کے بارے میں بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ کون تھے، وہاں پر کون لے کر گئے۔ پھر یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ ارشد شریف کو مبینہ طور پر باہر شہید کر کے پھر گاڑی میں رکھا گیا۔ فیصل واؤڈا نے بھی کہا کہ ارشد شریف جو ہیں میرے ساتھ آخری لمحے تک جو ہے وہ رابطے میں تھے، بڑے اچھے دوست تھے۔ اب سارے دعوے کر رہے ہیں، وہ ہمارے اندر نہیں رہا، وہ اپنی بہترین یادیں اور اپنی رہنمائی ہمارے لیے چھوڑ گیا، سب دعوے کر رہے ہیں۔ اب وہ نہ زندہ ہے یہاں پر، گو کہ شہید مرا نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمارے دعووں کے یا ہمارے سوالات کے جواب نہیں دے سکتا۔ اب جو اس کے اوپر ایف آئی آر درج تھی، جو مقدمات درج تھے، وہ ان سب سے آزاد ہو چکا ہے۔ اس نے جان آفرین کے لیے دے دی، اس نے اس ملک کے لیے بہت خدمات کی۔ جانے والے کو ہمیشہ اچھے لفظوں ہی سے یاد کرنا چاہیے۔ مختلف قسم کی تہمات لگانے سے کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوتا، آخر سب نے ہی اس رب کی طرف جانا ہے، مگر کون کس دھج سے جاتا ہے یہ ارشد شریف کے جنازے نے بتا دیا ہے کہ وہ کس دھج سے گیا ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، ہم اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ رہتی دنیا تک ارشد شریف کا نام جو ہے وہ زندہ رہے گا، بالکل زندہ رہے گا، اور اسے تاریخ میں سنہرے حروفوں سے یاد رکھا جائے گا کہ اس نے کرپشن واشگاف کرنے کے لیے، چاہے اس کرپٹ مافیا میں اس کے دوست شامل ہوں یا اس کے دشمن ہوں یا جو بھی ہوں، اس نے بلا شرکت غیر کام کیا۔
اور سب کی اس نے کرپشن جو ہے وہ سامنے لے کر آیا، رات دن کام کیا، اور اس نے تحقیقاتی رپورٹنگ انویسٹیگیشن جرنلزم کی ایک نئی داغ ڈالی۔ اس نے اس تحقیقاتی رپورٹنگ کو اپنی خون سے سینچا ہے، اس پودے کی اس نے آبیاری کی ہے، اور ہم انشاءاللہ اسے زندہ رکھیں گے، اور اس کے قاتلوں کی تحقیقات ہونے تک، ان کے نام سامنے آنے تک ہر جرنلسٹ کا فرض ہے کہ وہ اپنے تئیں اپنا فرض نبھاتا رہے اور آواز بلند کرتا رہے، اور انشاءاللہ کرتے ہی رہیں گے۔ یہ تو یہاں بات ختم ہوئی، اور پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، اور اس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی بھی بیٹھے تھے۔ بڑے سوالات ہوئے، انہوں نے جوابات دیے، مگر یہ تاریخ کا کوئی ایسا انہونا واقعہ تھا۔ ہمیں بھی جرنلزم کرتے کرتے کوئی 30-35 سال گزر گئے ہیں، ہم بھی جاتے رہے ہیں بریفنگ میں، آگے پیچھے سب رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر ایوان صدر اور وزراء اور سب کچھ، سٹی سے لے کر ایوانوں تک ہر جگہ ہم گئے ہیں، لیکن ہماری یاد میں ایسا کہیں نہیں پڑتا کہ کبھی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے اس طرح پریس کانفرنس میں آیا ہو۔ ریئلی شاکنگ۔ اس حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا کہ صحافی نے کہا تو میں تو شاکڈ ہو گیا، تو انہوں نے کہا نہیں، ایسے شاک ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ میری ضرورت تھی، کیونکہ اس وقت جھوٹ اتنا بولا جا رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی تو ایسا شخص ہو جو سچ آ کر بولے، مگر ضرورت سے زیادہ بھی سچ اتنا نہیں بولنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے فساد یا مسائل بگڑتے چلے جائیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ بالکل کچھ ایسی معلومات ہوتی ہیں جو میرے علم میں نہیں ہیں، وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی ہوتی ہیں، اس لیے وہ آئے ہیں۔ بڑے نپے تلے جواب دیے، مگر اب دیکھیں ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ فواد چودھری نے کہا کہ اسی ٹائم پہ جو ہے بھارتی وزیر دفاع پریس کانفرنس کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ ہم آکوپائیڈ کشمیر اور گلگت بلتستان کے بھی حصے لیں گے، تو اس پر گفتگو ہونی چاہیے تھی، یہ نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ ایک پالیسی میٹر ہے، کس حوالے سے پریس کانفرنس کی، ان کے کیا سبجیکٹ تھے اور کیا ان کے موٹیو تھے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ بہرحال فواد چودھری نے بات کی تو ہمارے جب ذہن میں آئی تو ہم نے آپ کے آگے بھی رکھ دی ہے۔ انہوں نے ارشد شریف کے حوالے سے گفتگو کی، لانگ مارچ کے حوالے سے بھی گفتگو کی، دھرنے کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا جیسے کہ سپریم کورٹ جو ہے حکومت کی وہ درخواست مسترد کر چکی ہے کہ لانگ مارچ کو روکا جائے، کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میرا پرامن جلسہ دھرنا ہوگا، لانگ مارچ ہوگا، اور انہوں نے جو ڈی سی صاحبات سے اجازت کے لیے درخواست دیا ہے اس میں باقاعدہ مینشن کیا ہے کہ پرامن یہ ہمارا دھرنا ہوگا جس کی ہمیں اجازت دی جائے۔ پاک فوج نے بھی کہہ دیا ہے کہ جمہوریت کا حصہ ہے اور لانگ مارچ سے کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوتا، عوام نکلتی ہے اپنے حقوق کے لیے تو نکلے، مگر یہ کہ ہم ملک کی سلامتی اور اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ فوج ہمیشہ ملکی سلامتی کے لیے کھڑی ہے اور وہ دشمن کو بہترین سبق سکھا سکتی ہے، اور ہماری فوج جو ہے دنیا کی بہترین فوج ہے، اور ہمارا ملک دنیا کا بہترین بڑا ملک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاک فوج کی بے تحاشا قربانیاں ہیں، اور انہیں قربانیوں کی وجہ سے جو ہے ہم آج سکھ کی نیند سو رہے ہیں۔ پریس کانفرنس تو بہت زیادہ طویل تھی، بہت زیادہ سوالات تھے، اور اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بڑے اطمینان سے جواب دیے، اس طرح ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی مختصر ترین جوابات دیے، لیکن وہ کسی حد تک وہ مطمئن کرتے رہے۔ اس میں زیادہ ارشد شریف کا قتل جو شہادت تھی وہ بھی زیر بحث رہی۔ بہرحال جو حکومت نے کمیٹی بنائی ہے اس پر بھی پاک فوج کے ترجمان نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے ہم نے اپنے بندے کوئٹ کر لیے تھے۔ بہرحال اگر ضرورت پڑی کہیں کچھ ہوا تو ہمارے بندے جو ہیں وہ حاضر ہیں، اور ہم ہر طرح سے معاون جو ہے ثابت ہوں گے۔ اس حوالے سے بات یہ ہے کہ ارشد شریف شہید کے ملزمان کو ہر صورت کٹہرے میں لانا چاہیے۔ کون تھا، کیا تھا، کس نے بھیجا، کس یہ بھیجا، کس نے پریشر دیا، کس نے گائیڈ کیا، کون سہولت کار تھا، وہاں کیسے پہنچا، وہاں فارم ہاؤس پہ کیسے گیا، نائجیرین جو نیروبی کی پولیس تھی اس نے کیا موقف اختیار کیا، اس کے بعد یہاں کیا موقف اختیار کیا گیا۔ فیصل واؤڈا نے بھی کہا کہ میرا فون فرانزک کے لیے حاضر ہے، اس کا بھی ہونا چاہیے، اس کا بھی رابطہ تھا، انور بیگ کے ساتھ بھی آخری لمحات میں تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے کہا کہ وہاں سے بھجوایا، یہ صرف کوئی بھجوانے والا جو ہے وہ قتل میں شامل نہیں ہو جاتا۔ پھر مختلف سوالات ہیں ایسے جن کے جوابات بہت ضروری ہیں۔ پھر فیصل واؤڈا نے آ کے تو بالکل ہی کایا پلٹ دی کہ ارشد شریف کو 2 گولیاں لگی، ایک یہاں دماغ میں لگی اور ایک سینے میں لگی ہے، جبکہ ذرا یہ بتاتے ہیں
کہ پیچھے سے گولی لگی ہے، ذرائع بتاتے ہیں کہ آگے سے گولی لگی اور کمر سے نکل گئی۔ فیصل واوڈا کہتے ہیں کہ کمر سے گولی لگی اور آگے سے نکل گئی۔ یہ ساری تحقیقات ہیں، آخر اتنا جو ہے فیصل واوڈا کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے اپنی سیاست کو جو ہے وہ دفن کر دیا ہے۔ ایسے موقع پر ان کی پریس کانفرنس ان کی سیاست کے لیے ایک قبر ہی ثابت ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے، جو اس وقت اہم ترین ہمارے پاس خبریں ہیں جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لانگ مارچ ہونے سے پہلے ہی وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اب آپ کا یہاں یہ سوال بنتا ہے کہ یہ کیسے کامیاب ہو گیا؟ آپ یہ دیکھ لیں، اس وقت پورا ملک پریشر میں ہے۔ عمران خان کو ہر طرح سے دباؤ دیا گیا، ہر طرح سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے، کوئی اسپیکٹ چھوڑا نہیں جا رہا کہ یہ کس نہ کسی طرح جو ہے اپنی جو ہے وہ لانگ مارچ کو ملتوی کر دیں۔ لیکن کپتان نے کہا ہے کہ اب میں کسی صورت لانگ مارچ کو ملتوی نہیں کروں گا، میری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن میں ملک اور قوم کے لیے اس لانگ مارچ کو ملتوی نہیں کروں گا۔ سپریم کورٹ بھی مسترد کر چکی ہے حکومت کی اپیل۔ پاک فوج نے بھی کہہ دیا ہے کہ لانگ مارچ آتا ہے تو آئے، یہ حکومت اور پارلیمان کے معاملات ہیں، سیاسی ہے، جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں عوام کو حق ہے کہ وہ احتجاج کرے۔ تمام ادارے اور یہ بھانمتی کا کنبہ، یہ امپورٹڈ حکومت، یہ سب کچھ پریشر میں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کپتان پر کون سا ایسا الزام نہیں لگایا گیا، اسے کرپٹ کہا گیا، اس کے حوالے سے ویڈیوز آڈیوز جاری کی گئیں، اس پہ جنسی الزامات لگائے گئے، اس پہ مالی کرپشن کے الزامات لگائے گئے۔ کوئی ایسا دنیا کا الزام نہیں تھا جو کپتان کے اوپر نہ عائد کیا گیا ہو۔ لیکن ہم آپ کو ایک مزے کی بات یہ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے کپتان پر الزامات عائد کیے جاتے رہے، اس کی پاپولیرٹی اتنی ہی ہائٹ پر جاتی رہی۔ ان کا ہر قدم ان کے خلاف ہی جاتا رہا۔ اب جو ارشد شریف کی یہ شہادت ہے، ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ حکومت کے گلے میں ہڈی بن کر اٹک گئی ہے اور یہ انہیں بہت بھاری پڑے گی، اور ارشد شریف کا خون ہی اس حکومت کو لے ڈوبے گا، ان کی شہادت ان کو لے ڈوبے گی۔ دیکھیں، ایک بات تو بالکل صاف ہے، آج تک جو بھی ہے، آپ نے کبھی دیکھا حمود الرحمان کمیشن کی جو ہے کہیں سے رپورٹ آئی ہے آج تک؟ ضیاء الحق شہید ہو گئے، ان کی رپورٹ آئی ہے آج تک؟ کہیں سے پتا چلا ہے؟ بے نظیر شہید ہو گئی، ان کی رپورٹ کہیں سے آئی ہے آج تک؟ کتنے صحافی شہید ہو چکے ہیں، ان کی رپورٹ آئی ہے آج تک؟ کمیشن بن گیا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں جو مر گیا وہ چلا گیا، اس کی کبھی بھی کوئی رپورٹ کبھی بھی نہیں آئی، کہیں سے بھی نہیں آئی، کہیں ملزم نہیں پکڑے گئے۔ لیاقت علی خان کے کیا آج تک پکڑے گئے ہیں؟ کوئی نہیں، یہ ایک لمبی تاریخ ہے، آپ دیکھ لیں، یہاں پر جو ہے نہیں ہوتا ایسا ہی وقتی طور پر، لیکن صحافتی برادری اپنی ذمہ داری نبھاتی رہے گی اور وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اس قتل کو رائے گاں نہیں جانے دے گی، اور اس کے ملزموں کو ہر حد تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا تاکہ وہ کسی نہ کسی صورت سامنے آئیں، اور اسی وجہ سے اس حکومت کے گلے یہ ارشد شریف کی شہادت پڑ گئی ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ عمران خان پر ہر طرح کا الزام لگایا گیا، لیکن وہ سرخروئی ہوتے نکلتے گئے، عدالتوں میں پیش ہوتے گئے، ضمانتیں کراتے گئے، نہ وہ بیرون ملک بھاگے، نہ ان کی کمر میں درد ہوا، نہ ان کا گلا خراب ہوا، نہ انہیں کبھی کوئی سرجری اور کوئی چیز ایسی کرانے کی ضرورت پڑی۔ وہ چلتے رہے، وہ آگے بڑھتے رہے، کاررواں چلتا رہا، اور انہیں 26 سال کے بعد آج ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جب عمران خان یہ کہہ دیں کہ میں نے لانگ مارچ کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، تو وہ پہلے ہی کامیاب ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی ہوا نکل جاتی ہے۔ بظاہر جو یہ حکومت آپ کو مطمئن نظر آ رہی ہے یا ادارے مطمئن نظر آ رہے ہیں، لیکن نہیں، سب پریشان ہیں۔ اس بھانمتی کنبے کی ہوا نکلی ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ وہ جمعے کو ہر صورت میں لبرٹی چوک سے چلیں گے، اور وہ مختلف شہروں سے ہوتے پھر نیکسٹ فرائیڈے کو جو ہے، جس فرائیڈے کو اب انہوں نے شروع کرنی ہے، اسے نیکسٹ فرائیڈے کو وہ یہاں اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔
آپ کہاں سے لوگوں کو روکیںگے؟ کیا ارشد شریف شہید کا جنازہ دیکھ کر آپ کو پتہ نہیں چل گیا کتنا بڑا جم غفیر تھا، تاریخ کا بڑا جنازہ تھا؟ آپ کو نہیں پتا کہ لوگ کہاں سے نکلے، کیسے آئے ہیں؟ اسلام آباد کے اندر سے لوگ نکلیں گے۔ آپ اسلام آباد کو بلاک کر رہے ہیں، باہر سے تو جو لوگ آ رہے ہیں اندر سے بھی نکلیں گے، پنجاب سے بھی لوگ آئیں گے، کے پی سے بھی لوگ آئیں گے، گلگت بلتستان سے بھی آئیں گے، کشمیر سے بھی آئیں گے، سارے آئیں گے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ روک سکیں گے؟ دیکھیں یہ ایک پرامن لانگ مارچ ہے، عمران خان بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ پرامن لانگ مارچ ہے، لیکن ہمیں شرپسند عناصر سے جو ہے وہ محتاط رہنا پڑے گا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کوئی ایسی شرپسندی نہ کرے کہ جس کی وجہ سے موب جو ہے وہ غلط ہو جائے، جیسے کہ فیصل واؤڈا نے کہا کہ مجھے اس لانگ مارچ میں جو ہے لاشیں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، قتل و غارت گری نظر آ رہی ہے، انسانی خون بہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت نہیں گزرا، ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا ہے، ہاتھ میں ہے۔ جو مقتدر حلقے ہیں، جو کرتا درتا ہے، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ لانگ مارچ کے شروع ہونے سے پہلے معاملات کو کسی نہ کسی صورت میں کنٹرول کر لیں، نہیں تو اس کے بعد حالات کنٹرول سے نکل جائیں گے۔ کپتان چل پڑا اور یہاں لانگ مارچ آ گیا تو پھر اس کے بعد حالات خراب ہوں گے۔ ہم یہ اس بات کو بار بار بتا رہے ہیں کہ پہلے سے معاملات کنٹرول کر لینے چاہیے۔ اچھا، پھر جیسے ہی لانگ مارچ شروع ہوتا ہے، یہ 24 گھنٹے جیسے ہی پہلے لانگ مارچ کے شروع ہونے سے پہلے اور یہاں پہنچنے کے بعد 24 گھنٹے جو ہیں وہ انتہائی اہم ترین ہے۔ یہاں پر بڑی کوئی ایسی تبدیلی آئے گی جس سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ ہکا بکا رہ جائے گی۔ انہیں اندرون خانہ پتہ ہے، جیسا کہ ان کے حواریوں نے پہلے ہی فیصل واؤڈا کی پریس کانفرنس ہونے سے پہلے ہی ٹویٹ کر دیے تھے کہ سارا یہ ملی بھگت کا کارنامہ ہے، جو چورن بیچنے جا رہے ہیں اس کا پہلے سے اناؤنس کر دیا ہے۔ اسی طرح ان کو پتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ان کی راتیں کو سکون حرام ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہوگا، کوئی بہت بڑی جو ہے ایسی تبدیلی آئے گی، آپ دیکھیں گے۔ پھر اگر کوئی یہ سازش کر رہا ہے، کوئی یہ کام کر رہا ہے کہ پنجاب یا کے پی کے میں بھی کوئی تبدیلی آئے، تو آپ تبدیلی تو لے آئیں گے، لیکن عوام چل پڑی ہوگی اس وقت تک، اور اس کو کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ کپتان جو ہے صرف ایک وہ قومی لیڈر نہیں، وہ انٹرنیشنل سطح کا لیڈر ہے۔ اس کی بات جو ہے سرحدوں سے پار تک جاتی ہے، وہاں تک اس کو سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ وہ دنیا کا واحد لیڈر ہے جس کو مدعو کیا جاتا ہے کہ آ کر خطاب کریں۔ اس بھانمتی کنبے میں تو اتنی بھی اہلیت نہیں ہے کہ یہ جا کے کہیں بات کر سکیں، چٹے لے لے کر بیٹھتے ہیں اور پھر یہ گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بات اہم بیچ میں آ گئی ہے کہ ایسے فیصل واؤڈا کی پریس کانفرنس ہونا اور فٹافٹ جو ہے نواز شریف کا ری ایکشن آ جانا، یہ بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ نہیں تو عموماً نواز شریف جس لندن میں باہر نکلتے ہیں اور چند مخصوص صحافی جو مائک لے کر ان کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی ہو گیا، اچھا ایسے بھی ہو گیا۔ مگر ادھر پریس کانفرنس ہوئی اور ادھر سے جو ہے نواز شریف کا جو ہے ری ایکشن آ گیا۔ آپ سمجھ لیں اور دیکھیں، اب یہ وہ 70 کی دہائی نہیں ہے، قوم بڑی تیز ہے۔ آپ کہاں کہاں سے کسی کو روک سکتے ہیں، آپ کیسے خبر کو دبا سکتے ہیں، آپ حقیقت کو کیسے روک سکتے ہیں۔ یہ جو موبائل ہے نا اینڈرائیڈ چھوٹا سا، یہ اتنا بڑا جاسوس ہے کہ آپ کی کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ رہنے ہی نہیں دیتا، اس فلڈ کو روکا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ سارے جہان سے آپ نے عمران خان کو بند کر دیا، آپ نے چینلز پہ اس کی کوریج بند کر دی، آپ نے پی ٹی وی پر نہیں دکھایا، جبکہ اس کے مخالف اور منحرف رکن فیصل واؤڈا کو پی ٹی وی پر فل کوریج دے دی۔ لیکن اس کے باوجود کیا عمران خان کا نیریٹو عوام تک نہیں پہنچا؟ آپ نے جو ووٹ کو عزت دو کو چلایا تھا، آج وہ کہاں کہیں گم ہو گیا ہے، منو مٹی تلے دب گیا ہے۔ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ چلتا رہا، اس نے اتنا چلایا کہ آج بچے سے بھی آپ پوچھیں تو آپ کو وہ سارے مسائل اور وہ ساری چیزیں بتائے گا۔ اس نے قوم میں اتنی اویئرنیس پیدا کر دی ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے
जो हालात बता रहे हैं, आज जो जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, जो अहम तरीन आज दो वाकयात हुए हैं, अरशद शरीफ शहीद को सुपुर्द खाक और उनका जनाजा, DGISI और DG और तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये ऐसी तारीखी चीजें हैं जो मुस्तकबिल के बारे में आगाही दे रही हैं कि कौम क्या चाहती है, किस तरफ चाहती है। देखें, वो इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन में भी जीता, पहले भी जीता, मतलब यह है कि इमरान खान का बयानिया कामयाब है, कौम उसे फॉलो कर रही है। अब अगर वो कुछ करना चाहता है, देखें गलतियां किससे नहीं होती हैं, हर एक से होती हैं। गलतियों से पाक तो अल्लाह और उसका रसूल या पैगम्बरान कराम ही है। इंसान तो बना ही जो है वो ऐसा है कि उससे गलतियां होती ही होती हैं। इंसान जो है वो खता का पुतला है। अगर उसने 3.5 साल हुकूमत में गलतियां की, तो इन्होंने भी तो 30 साल की हैं, इतनी गलतियां की हैं। आप देख रहे हैं लाहौर में फंक्शन होता है सॉरी, वहां पर वुज़रा की मौजूदगी में हमारे अहम तरीन इदारे के खिलाफ नारे लगते हैं। क्या हुआ? अभी तक किसी ने क्या किया? अजीब खबरें, र्यूमर्स जो हैं वो चलती रहती हैं, उठती रहती हैं। अब आजम सवाती भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, वो भी कोई ना कोई नया कट्टा खोलेंगे। बहरहाल फैसल वाउडा ने भी 3-4 दिन का टाइम दिया है, वो भी कोई ना कोई ऐसे नाम बताएंगे। अब ये देखते हैं कि सिर्फ इल्जाम बराए इल्जाम है, जैसा कि तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि अरशद शरीफ की शहादत का जो कमीशन बना है उसकी रिपोर्ट आने दे। बिल्कुल आने दें, आने देना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, उसके बाद रायज़नी करना चाहिए, ना कि पहले से ही इल्जाम तराशियां करके मामलात को इधर उधर डाइवर्ट करके गुमनाम गलियों की तरफ जो है सारे वाक़यात जो है वो दब जाएं और फिर असल वाक़या जो है वहीं का वहीं रह जाता है। हालात इस वक्त बहुत नाजुक दौर में दाखिल हो चुके हैं, हमें कोई ना कोई फैसला करना होगा। इस लॉन्ग मार्च के शुरू होने से पहले ही कोई ना कोई हतमी कदम उठाना होगा। नहीं उठाया तो हमने आपको बता दिए हैं कि 24 घंटे अहम है, धरना शुरू होने से पहले, और उस वक्त तक मामलात जो हैं वो बदल जाएंगे। इमरान खान का लॉन्ग मार्च शुरू होने से ही पहले ही कामयाब हो चुका है, वो कामयाबी से हमकिनार हो चुका है। हुकूमत और सारे इंतहाई प्रेशर में, नर्व की गेम में कप्तान जो है वो जीत चुका है, वो जीत गया है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, साथ अपने इस चैनल का भी वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।